الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ابو جہل نے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مدد فرمائی اور اس کے اس ناپاک ارادے کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھے بہنوں، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس سے بھی بڑا سنگین ایک حادثہ پیش آیا اس کے بعد، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ایک روز قریش حتیم میں اکٹھا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ دوران طواف جب آپ ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے طعنہ زنی کی، تو اس چیز کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ پھر دوبارہ طواف کرتے کرتے پہنچے تو دوبارہ انہوں نے طعنہ زنی کی، طعنے دینے لگے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا، آپ کو تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر طواف کرتے کرتے گزرے تو پھر انہوں نے طعنہ زنی کی۔ اب کی بار آپ نے کیا کیا؟ ٹھہر گئے اور ٹھہر کر فرمایا، طواف کرتے کرتے رک کر فرمایا، قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں، یعنی قتل ہوں گے تم لوگوں کے۔ اس بات کا سننا ہی تھا کہ ان پر ایسا گہرا اثر طاری ہوا کہ سکتہ طاری ہو گیا ان لوگوں کے اوپر، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ خانہ کعبہ کے پاس جو بات ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور ایک نیک انسان ہے جس کے زبان سے یہ بات نکل رہی ہے تو قبول ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ خاموش ہو گئے اور گویا ان کے سروں پر پرندہ آ بیٹھا ہے، ایسے سکوت میں آ گئے، ایسے خاموش ہو گئے، ایسے ٹھہر گئے، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو بھی کڑوا انہوں نے باتیں کی تھی سب اچھی باتیں کر کر آپ کو منانے لگے۔ آ کر کہا کہ محمد ہمیں معاف کر دو، تم اپنے الفاظ کو واپس لے لو، اس طریقے سے وہ کہنے لگے۔ بہرحال یہ بات ہو چکی، وہ منا چکے اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے اور وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر اگلے روز کیا ہوا کہ پھر اکٹھا ہو کر یہ آپ کی باتیں کرنے لگے۔ پھر اچانک آپ آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب آپ کے اوپر دوڑ پڑے، کیونکہ پچھلے دن انہوں نے معافی مانگی تھی نا، تو وہ بھی پچھتاوا تھا ان کو۔ پھر آئے اب کے بار کیا کیا، نیکسٹ ڈے آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے پل پڑے، پورے مل کر، یعنی تمام لوگ ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوڑ پڑے۔ کسی نے آپ کی چادر کھینچی اور کہنے لگا کہ تم ہی ہو جو ہمارے باپ دادا کے ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکتے ہو، تم ہی ہو، اس طرح سے سوال کرنے لگے، اور آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ تو یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے، کوئی للکار رہا تھا، کوئی زد و کوب کر رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اطلاع پہنچی کہ آپ کے ساتھی کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو آپ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے اور عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا۔ کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے، کسی سے کچھ کہہ رہے تھے، اور سب پر، یعنی سب کو وہ سنبھال رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم پر افسوس، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر پر پلٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں یعنی ڈیفرینشیٹ کرنا، تمیز کرنا مشکل ہو گیا تھا، یعنی اتنا زیادہ ان کا خون نکل رہا تھا چہرے پر۔ ان کے 4 چوٹیاں تھیں، جن کو بھی چھوا جاتا تو ہاتھ میں آ جاتی، ویسے انہوں نے بال کھینچے ان کے۔ کس کے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ چنانچہ بنو تیم، یعنی جس خاندان سے وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بنو تیم کے لوگ آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بچا لیے اور آپ کو کپڑے میں لپٹ کر گھر میں داخل کر دیا۔ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ ابو بکر وفات پا جائیں گے،
لیکن شام ہوتے ہوتے ان کو ہوش آیا اور وہ جب بات چیت کرنے لگے تو جیسے ہی انہوں نے زبان کھولی تو یہی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں حب رسول. اب جیسے ہی بنو تیم کے لوگوں نے یہ سنا کہ جیسے ہی ان کو ہوش آیا، ہوش آتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو انہیں ملامت کی اور وہاں سے نکل گئے. کس کو ملامت کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملامت کی اور وہاں سے نکل گئے. اس کے بعد پھر ان کے گھر والوں نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے آپ پر کھانا پیش کیا. اچھا، یہ ملامت کس پر کس نے کی؟ بنو تیم نے ابوبکر صدیق پر. کیوں کی؟ کیونکہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو اتنا تکلیف پہنچی اور پھر یعنی موت کے قریب چلے گئے، موت کے منہ میں چلے گئے، اور جب انہوں نے علاج معالجہ کیا اور یہ دوبارہ ان کو ہوش آیا، ہوش آتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہیں، تو اس چیز پر ان کو بہت غصہ آیا، ان کے خاندان والوں کو، اور وہ لان تان کرنے لگے، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگے اور ان کو چھوڑ کر اٹھ کر چلے گئے. جیسے ہی خاندان کے لوگ چلے گئے، گھر کے لوگ جو موجود تھے انہوں نے کیا کیا کہ ابوبکر صدیق کو کھانا دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک کھانے پینے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں. اللہ اکبر. چنانچہ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور سب جدھر کے ادھر ہو گئے اور سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور رات اندھیرا ہو گیا، سکوت ہو گیا، تو پھر کیا کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور کہاں پر؟ دار ارقم. دار ارقم میں وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یعنی آپ خود سے چل کر نہیں جا سکتے تھے تو کسی دوسروں کے سہارے سے آپ کو دار ارقم لے جایا گیا. یعنی اتنی بری حالت میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہ رہے تھے، اور جب تک وہ کھانا پینا گوارا انہوں نے نہیں کیا تو آپ دوسروں کے، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسروں کے سہارے سے دار ارقم تک پہنچے. انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر پایا تو جب کھانا پینا شروع کیا. اللہ اکبر. دیکھیے کیسی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یوں جب ابوبکر پر سختی بہت بڑھ گئی، جیسے ہی یہ واقعہ ہوا نا کہ بیچ بچاؤ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو جب سے یہ لوگ قریش اب ابوبکر کے پیچھے ہی پڑ گئے. تو جب یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑ گئے اور زندگی کی راہیں ان کے لیے دشوار کر دی، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا اور وہاں سے نکل پڑے. مکے سے نکلے اور حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے کہ راستے میں برگ غماد نامی ایک ایریا ہے، تو وہاں پر خارا اور احابیش، یہ دو قبائل، خارا ایک بہت بڑا اور مشہور قبیلہ تھا، احابیش چند قبائل کا مجموعہ، یعنی کئی قبائل مل کر ایک احابیش بنتا تھا. احابیش قبیلہ میں کئی احابیش نامی اس میں کیا کہتے ہیں کہ قبیلے میں، احابیش نامی قبیلے میں کئی قبائل آتے تھے، اور قارا نامی قبیلہ تو بہت ہی بڑا تھا. تو بہرحال ان دو قبائل قارا اور احابیش کے سردار مالک بن دغنا سے ملاقات ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. تو اس نے دریافت کیا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایسا واقعہ ہے کہ قریش کے لوگ مجھے، یعنی مکے کے لوگ مجھے ستا رہے ہیں اور مجھے اپنے دین پر قائم نہیں رہنے دے رہے ہیں، تو میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں، مکے سے حبشہ جا رہا ہوں. تو جیسے ہی اس نے سنا، کس نے؟ مالک بن دغنا نے. تو اس نے کہا کہ اے ابوبکر، تم کو یہ لوگ نکال رہے ہیں جبکہ آپ تو ایک ایسے انسان ہیں جو آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں. لہٰذا میں آپ کی ضمانت دیتا ہوں، آپ واپس چلیں، میں چل کر ان سے بات کروں گا اور میں آپ کو اپنے ضمانت میں رکھوں گا. پھر اپنے شہر میں آپ اپنے رب کی عبادت سکون سے کریں. اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دغنا نے قریش میں ٹھہر کر اعلان کیا، مکے میں ٹھہر کر یہ اعلان کیا کہ میں نے ابو بکر کو پناہ دی ہے. کیا کہا ابن دغنا نے؟ کہ میں نے ابو بکر کو پناہ دی ہے. قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہ کر سکے. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت ہی بڑا انسان تھا نا، مالک بن دغنا. تو یہ مالک بن دغنا
مالک بن دغنا کو ہی ابن دغنا کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو بہت بڑا آدمی تھا تو وہ انکار نہیں کر سکے۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں پڑھے نماز وغیرہ، یعنی اپنے رب کی عبادت کھلم کھلا نہ کرے بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں، بچے، کمزور لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ عرصے اس پر برقرار رہے۔ ویسے ہی کیا انہوں نے اپنے گھر میں ہی اندر نماز پڑھ رہے تھے، اندر ہی عبادت کر رہے تھے، اندر ہی کلام پاک پڑھتے، باہر آنے کی اجازت نہیں تھی ان کو۔ لیکن چند دن بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر کے صحن میں ایک جگہ بنا لی جہاں پر آپ کھلے عام نماز پڑھتے تھے، اور وہ آواز باہر بھی جاتی تھی قرات کی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ جب قرآن پڑھتے تو بہت زیادہ روتے، اتنے زیادہ روتے کہ ان کی آنکھوں پر قابو نہ رہتا، ان کی آواز پر قابو نہ رہتا، تو مشرکین کی عورتیں، بچے ٹوٹ پڑتے دیکھنے کے لیے، اور وہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے، اور یعنی یہ حیرت سے دیکھتے خواتین اور بچے آ کر کے کہ ابو بکر صدیق اتنا کیوں روتے ہیں۔ تو جب یہ متاثر ہوتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خرد سے اور ان کے قرآن کو سن کر رونے سے، تو مشرکین اس کی وجہ سے اور بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایذائیں پہنچانے لگے۔ پہلے تو انہوں نے نہیں پہنچائی ایذائیں، جا کے ابن دغنا سے کہا کہ دیکھو تم نے جس کو پناہ میں رکھا نا، وہ اس طرح سے حرکتیں کر رہا ہے۔ تو پھر ابن دغنا آیا، آ کر اس نے کہا کہ اس پناہ یاد دلائی اور کہا کہ اے ابو بکر تم اندر ہی عبادت کرو، باہر نہیں نکلنا، تمہاری آواز بھی باہر نہیں آنا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لو تمہاری پناہ میں واپس دیتا ہوں تمہیں، بس میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیسا جگر تھا صحابہ کا، سبحان اللہ۔ اور کہا کہ جاؤ ابن دغنا، میں تمہاری پناہ تم کو واپس دیتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں ہوں، مجھے کوئی بگاڑ نہیں سکتا کچھ بھی، میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں۔ تو پھر کفار مشرکین ایسے ہی آپ کو پھر سے ستانے لگے، ایذائیں پہنچانے لگے۔ انہی سنگین حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یہی سنگین حالات سے گزر رہے تھے کہ ایسے واقعات پیش آئے جس کے نتیجے میں قریش کے 2 جانباز و سرفروش مسلمان ہو گئے، اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بڑی راحت پائی، کیونکہ وہ بہت قوت والے تھے، بہت ان کا دبدبہ تھا قریش میں۔ تو وہ دونوں کے اسلام قبول کرنے سے بہت بڑی راحت پیش آئی، اور بہت بڑا سپورٹ ہوا مسلمانوں کو، اور مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسلمانوں کو اور تمام مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ لوگ تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو وہ ختم ہو گئی، تقریباً ختم ہو گئی۔ تو وہ 2 شخصیتیں کون تھی، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ درس میں علم حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔